حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا واقعہ۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میں تمہیں ان کا کچھ ذکر سناؤں گا۔ ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زبردست طاقت، وسائل اور علم عطا فرمایا تھا۔ انہیں مشرق و مغرب شمال کی بڑی بڑی فتوحات عطا ہوئیں۔ ان کا لقب ذوالقرنین اس لیے پڑا کہ وہ زمین کے دو کناروں مشرق مغرب تک پہنچے، یا ان کے سر پر دو سنگوں والی ہیلمٹ تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے سب سے پہلے مغرب کا سفر کیا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سورج سیاہ پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ وہاں اسے ایک قوم ملی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ ان لوگوں کو سزا دے یا ان سے نرمی برتے۔ ذوالقرنین نے انصاف سے کام لیا اور فرمایا، جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا جو اسے سخت عذاب دے گا۔ پھر وہ مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا، وہاں اسے ایک قوم ملی جن کے لیے سورج سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، یعنی وہ لوگ بہت سادہ، شاید تہذیب سے دور اور قدرتی ماحول میں رہنے والے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے کوئی زیادتی نہ کی اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ذوالقرنین شمال کی طرف روانہ ہوئے جہاں ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے بات سمجھتی تھی۔ انہوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خرچ دیں تاکہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، ہم ان سے محفوظ رہیں؟ ذوالقرنین نے ان سے کہا، میرے رب نے جو طاقت مجھے دی ہے وہ بہتر ہے، تم صرف میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا جس سے تم محفوظ رہو گے۔ انہوں نے پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ منتخب کی جہاں سے یاجوج ماجوج گزرتے تھے۔ لوہے کی چادریں اکٹھی کی گئی، ان چادروں کو پہاڑوں کے درمیان رکھا گیا یہاں تک کہ پوری خلا بھر گئی۔ جب لوہا آگ کی طرح گرم ہو گیا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا جو سیمنٹ کا کام کرتا تھا۔ یوں یہ دیوار اتنی مضبوط بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ جب دیوار مکمل ہوئی تو ذوالقرنین نے فخر نہیں کیا بلکہ فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یاجوج ماجوج ایک بہت بڑی خطرناک فساد پسند قوم ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بعض روایات میں کہا گیا کہ یہ ترک، منگول یا کسی شمالی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قریب ہوتے ہیں کہ نکل آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ویسا ہی کر دیتا ہے۔ ایک دن وہ کہیں گے انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ جب وہ اللہ کا نام لیں گے تو انہیں نکلنے کی اجازت ملے گی اور وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب دجال قتل ہو چکے گا تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ، میں نے کچھ بندے پیدا کیے ہیں جنہیں کوئی روک نہیں سکتا، تم میرے خاص بندوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جاؤ۔ یاجوج ماجوج دنیا پر چھا جائیں گے، زمین کو تباہ کریں گے، یہاں تک کہ پانی پی جائیں گے، کھانا کھا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی پہاڑوں پر پناہ لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ایک خاص قسم کی بیماری سے ہلاک کر دیں گے۔ ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی، پھر پرندے بھیجے جائیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ناظرین، مزید معلوماتی ویڈیوز، اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل رشید علی وائس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔